ناظرین، جنوبی ایشیا کو جس نے ہمیشہ دیا دہشت گردی کا عذاب، کینیڈا کے الزامات کے بعد آخر کار ہوا بھارت بے نقاب۔ بالی ووڈ کی ایک نئی فلم کے اشارے ہیں۔ سنا ہے سیف علی خان فوجی آپریشن کے لیے اس دفعہ کینیڈا جانے والے ہیں۔ سپریم کورٹ کی براہ راست ہیئرنگ، کیا ججز داد سمیٹ پائیں گے؟ مگر کیا اس قسم کے اقدامات سے نظام انصاف پر لگے داغ دھل جائیں گے؟ دوسری طرف سیاسی بیانات کی گولہ باری جاری ہے۔ یقین کیجئے یہ آپس کی لڑائی ملک پہ بہت بھاری ہے، مگر دیکھنا یہ ہے کہ بجلی، آٹے اور چینی کی کیا صورت ہے، کیونکہ سب سے اہم عوام کی خوشی اور سہولت ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں K2 آن لائن اور میں ہوں مائرہ عمران۔ ناظرین السلام علیکم۔ پروگرام K2 آن لائن کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے سینئر تجزیہ کار اور ان تمام ملک کے حالات حاضرہ کے اوپر نظر رکھنے والے، بہت گہری نظر رکھنے والے کیسر خان تنولی صاحب۔ خوش آمدید سے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین، یہ پروگرام حالات حاضرہ کا پروگرام ہے۔ آپ بدھ اور جمعرات کو اپنی سکرینز پر دیکھتے ہیں، جس میں ہم ملک کی جو معاشی حالات ہیں، آئینی حالات ہیں، سیاسی حالات ہیں، اس پر تبصرے لیتے ہیں، ماہرین سے رابطہ کرتے ہیں۔ مگر اس پروگرام کی خاص بات یہ ہے کہ ہم اس پروگرام میں آپ کو بھی شامل کرتے ہیں۔ آپ کی سکرینز کے اوپر وہ نمبر آ رہا ہوگا جس پر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ میں اس نمبر کو دہرائی دیتی ہوں، یہ ہے جی 051-410-2357۔ اس نمبر پہ کال کر کے آپ اپنا تبصرہ بھی شامل کر سکتے ہیں، آپ کے ذہنوں میں جو سوالات ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں، اور ہمارا ماہرین سے رابطہ بھی رہے گا۔ کیسر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کے سوالات کے جوابات آپ کو دیے جا سکیں۔ تو سب سے پہلے ناظرین، ہم اپنے پروگرام کا آغاز جو کریں گے وہ پرائم منسٹر صاحب انوار الحق کاکڑ صاحب کا جو دورہ ہے اس وقت امریکہ کا، جس میں کہ اقوام متحدہ کی ایک بہت اہم کانفرنس ہے جس کے اوپر ساری دنیا کی نظر ہے، وہاں پر وہ خطاب کریں گے۔ اس کے علاوہ سائیڈ میٹنگز کریں گے عالمی رہنماؤں کے ساتھ۔ تو اس کے بارے میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے، کیسر صاحب سے ان کا تجزیہ مانگیں گے کہ وہ کیا دیکھتے ہیں کہ اس دورے کے جو ڈپلومیٹک ریلیشنز کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ جی کیسر صاحب، آپ کا کیا خیال ہے؟ ماہرہ بہت شکریہ آپ کا۔ یہ آپ کو پتہ ہے کہ فرسٹ ٹائم ایسا ہو رہا ہے کہ ہمارے ایک کیئر ٹیکر جو پرائم منسٹر ہیں وہ UN اسمبلی میں خطاب کے لیے گئے ہوئے ہیں، اور کل نہیں تو شاید پرسوں انہوں نے وہاں پہ اسپیچ کرنی ہے۔ اہداف بہت کلیئر ہیں، ساری چیزیں بہت صاف ہیں، کیونکہ ہمارے فارن سیکرٹری جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے پوری ٹیم وہاں پر اس وقت موجود ہے۔ کشمیر ایشو کی بات ہوئی، اور آج میں نے سنا کہ جو ترکی کے جو پریزیڈنٹ ہیں طیب اردوغان، انہوں نے بھی کہا کہ کشمیر کے معاملے کے اوپر پاک بھارت مذاکرات ہونے چاہیے اور اس مسئلے کا کوئی حل نکلنا چاہیے۔ تو ہمارے ایجنڈے کے اندر بھی جو ہماری پرائم منسٹر انوار الحق کاکڑ صاحب جو اسپیچ کریں گے اس کے اندر بھی یہ بات شامل ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھارتی مظالم ہیں مقبوضہ کشمیر کے اندر اس کے اوپر بھی وہ بات کریں گے۔ لیکن ہمارے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے، اس سے کیا پاکستان کے اندر اثرات مرتب ہوں گے، پاکستان سے اس کو کیا فائدہ پہنچے گا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کا UN اسمبلی میں جا کے خطاب کرنا، اور ابھی تک ہم لوگ اس چش و پنج میں ہیں نا کہ انتخابات کب ہوں گے، انتخابات کی ڈیٹ نہیں آئی۔ ہر پولیٹیکل پارٹی، خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی، یہ چاہ رہی ہے کہ ایک انتخابات کی ڈیٹ مل جائے، اور ایک اور سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف جو شروع دن سے مطالبہ کری کہ انتخابات جلد ہوں۔ تو اگر انتخابات کی ڈیٹ جلد آ جاتی ہے اور اگلے 2-3 مہینوں میں 4 مہینوں میں ایک نیا سیٹ اپ آ جاتا ہے، تو یہ ساری چیزیں تو طے شدہ ہوتی ہیں، مطلب کہ اس کے اندر ہمیں کوئی بڑی تبدیلی اتنی نہیں کرنی، لیکن اس ملک کے حالات ضرور بین الاقوامی دنیا کے ساتھ ہمیں تعلقات کو مزید آگے بڑھانا ہے، ہم نے باقی دنیا کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید وسعت دینی ہے، ہم نے اپنی چیزوں کو بہتر بنانا ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، کیونکہ اس وقت ہم لوگ سخت ترین حالات فیس کر رہے ہیں۔ سخت ترین حالات سے مراد پاکستان کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ اکنامیکل کرائسس ہے، پاکستان کے اندر سیکیورٹی ایشوز جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں آئے روز، اور پاکستان اس وقت جو ہے جو ٹریڈ کے معاملات ہیں وہ بری طرح متاثر ہیں، اور جب تک ہمارے پاس پروڈکشن اپنی نہیں ہوگی ہم لوگ ٹریڈ نہیں کر سکتے۔ تو یہ وہ ساری ایسی چیزیں ہیں جو نئی حکومت آئے گی تو تب چیزیں جا کے بہتر ہو سکتی ہیں۔ اگر انوار الحق کاکڑ صاحب ایک لمبا پلان یا ان کے دماغ میں جس طرح سے ہم لوگ آج کل دیکھ رہے ہیں، ان سے بھی کویشچن ہوتا ہے اور باقی لوگ بھی آپس میں ڈسکشن کرتے ہیں کہ جی ایسا لگ رہا ہے کہ شاید یہ سیٹ اپ جو ہے مزید آگے چلا جائے گا، اس میں توسیع ہو جائے گی،
تو یہ ابھی کوئی جانتا نہیں ہے. ابھی اس کے بارے میں کوئی ایسی چیز جب تک وقت گزر نہیں جاتا, جب تک وہ وقت آ نہیں جاتا, تب تک کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا. جی بالکل. اور ملک کے حالات جیسے بھی ہیں, آپ کی جو انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو آپ کی ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں وہ کیسے چل رہے ہیں, وہ تو ایک کانسٹنٹ چیز ہے. اور ہمارا خیال ہے, میرا جہاں تک خیال ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے بہت اچھی طرح سے پاکستان کی نمائندگی کری اس فورم کے اوپر جا کر ان تمام حالات کے میں نے باوجود. کہا نا کہ یہ ایک طے شدہ چیز طے شدہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ نے کس سے کہاں پر کتنی بات کرنی ہے. اس کے لیے ہمارے فارن سیکرٹری سب سے امپورٹنٹ پوزیشن جو ہے فارن افیئرس کے حوالے سے, فارن سیکرٹری سارے معاملات کو بہت بہتر سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کو آپ کی اسپیچ بنا کے دیتے ہیں, آپ کے منٹس دیتے ہیں کہ آپ نے کس کے ساتھ کتنی بات کرنی ہے اور آپ کا ایجنڈا کس کے ساتھ کیا ہوگا. تو ابھی تک جو سائڈ لائنز میٹنگز ہوئی ہیں یا جو ہو رہی ہیں وہ روٹین کی چیزیں ہیں, ڈسکس ہو رہی ہیں. لیکن سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ اگر نیا سیٹ اپ جب تک نہیں آتا اور جب تک نہیں ہے گورنمنٹ نہیں آتی, کسی کے ساتھ ہم لوگ لمبی بات چیت کے لیے کوئی چیز پلان نہیں کر سکتے. لیکن ظاہری بات ہے ممالک جب آپس میں بات چیت کرتے ہیں تو وہ کسی ایک شخص یا شخصیت کے ساتھ وہ معاملات نہیں چلتے, وہ کنٹری ٹو کنٹری اسٹیٹس کے مابین یہ ساری چیزیں ممالک ہوتی کے ہیں. درمیان میں چلتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں عادل نظامی صاحب, بین الاقوامی تعلقات کے ماہر ہیں. عادل صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں K2 آن لائن میں. جی تھینک یو. اچھا عادل صاحب, ابھی ہم جو بات کر رہے تھے وہ جو انوار الحق کاکڑ صاحب ہیں, سب بہت اہم ایک فورم ہے یونائٹڈ نیشنز کا جس میں موجود ہیں, پائیدار ترقی کے حوالے سے فورم ہے. اس پر کاکڑ صاحب نے نہ صرف پاکستان کا بلکہ تمام ترقی پذیر ممالک کا ہم نے دیکھا کہ کیس پریزنٹ کیا کہ کیا وہ 3 اہم ایشوز ہیں جن کی وجہ سے ترقی رکی ہوئی ہے ملکوں کی, اور یونائٹڈ نیشنز میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے. لیکن ہم نے ساتھ ساتھ دیکھا کہ سائٹ پر جو ان کی میٹنگز چل رہی ہیں اس میں بھی کچھ میسیجز دیے جا رہے ہیں. تو آپ کے خیال میں آپ اس دورے کو کیسے دیکھتے ہیں, اور آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کے ہمارے دورس اثرات مرتب ہوں گے ہماری ڈپلومیٹک ریلیشنز پر؟ جی بہت شکریہ کے فورم پر جا کر کا موقع ملا ہے. ٹیمز جو ہیں وہ ہر سال 5 روزہ دورہ ابھی انہیں کلائمیٹ چینج وہ بھی آج وہ بہت اہم سفر کیا ہے پاکستان کی. جی عادل صاحب, کچھ ٹیکنیکل ایرر لگ رہا ہے آپ کے کنیکشن میں, ہم آپ سے دوبارہ رابطہ کرتے ہیں اور اسی سوال کو آپ کے ساتھ دوبارہ سے ڈسکس کریں گے. جی تنولی صاحب, کیا کہتے ہیں, کیا میسیجز نکل کے آ رہے ہیں؟ میسیج جو ایک تو بڑا واضح میسیج انہوں نے دیا ہے کہ دیکھیں جی, قرض میں جکڑے ملکوں کے لیے لائے عمل تیار کرنا ہوگا. قرض میں جکڑے ممالک کے لیے کوئی نہ کوئی عملی آپ کو بنانی ہوگی. یہ بات کر رہے ہیں وہ پائیدار ترقی اہداف سے متعلق جو مباحثہ ہوا وہاں پر جو بات چیت ہوئی اس کے اندر انہوں نے اس بات پہ زور دیا. قرض میں کون جکڑا ہوا ہے؟ قرض میں تو اس وقت بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ ہم سے زیادہ کوئی نہیں جکڑا ہوا. ہم لوگ ورلڈ بینک کے مقروض ہیں, ہم لوگ IMF کے مقروض ہیں, ہم لوگ باقی دوست ممالک کے مقروض ہیں. تو اس کے لیے ہمارے لیے کوئی شرائط جو ہے نا وہ نرمی اس میں برتی جائے, ہمارے لیے کوئی راستہ بنایا جائے, کیونکہ ہم لوگ آپ کو پتہ ہے کہ موسمیاتی تبدیلیوں کا بھی شکار ہیں. موسمیاتی تبدیلیوں سے جو ہم نے نقصان پچھلے سال اٹھایا ہے, جو ابھی تک اٹھا رہے ہیں, سیلاب کی صورت میں, بے وقت بارشوں کی صورت میں, اور بہت سارے ہماری فصلیں آپ کو پتہ ہے کہ جو اس سے ان کو نقصان پہنچا, اور اس سے ہمیں اربوں روپوں کا نقصان ہوا. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں دنیا کے سامنے اس کیس کو پیش کرنا, اور بہت اچھی ہماری منسٹر تھی پیپلز پارٹی کی شیرین رحمان صاحبہ, انہوں نے اس کیس کو بہت اچھے سے دنیا کے سامنے رکھا. COP27 کے اندر بھی, اور اس کے بعد بھی جہاں بھی ان کو موقع ملا اس کے اوپر بات کرنے کا, انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے چیزیں پیش کی, اور اس کے کچھ ہمیں مثبت نتائج بھی نظر آئے, کچھ اشارے بھی ملے کہ پاکستان کے ساتھ ہم لوگ آگے چل کے خاص طور پہ جو موسمیاتی تبدیلیاں ہیں ان کے اوپر پاکستان کی ہیلپ کرنی, اس لیے ضروری ہے کہ ان کا حصہ کم ہے اس کے اندر, نقصان انہوں نے کم نقصان زیادہ ہو رہا ہے. عادل صاحب دوبارہ سے ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہے. عادل صاحب, سوال وہی ہے کہ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ کیا کوئی دورس اثرات اس دورے کی پاکستان کی ڈپلومیٹک ریلیشنز پر نظر آ رہے ہیں ہمیں کہ ہوں گے؟ جی بالکل, پرائم منسٹر جو ہے 5 روزہ دورے پر امریکہ میں ہے, سائیڈ لائن پر ملاقاتیں ہو رہی ہیں. سب سے اہم جو آج کلائمیٹ چینج کے حوالے سے وہ ملاقات کریں گی, کیونکہ پاکستان سب سے زیادہ سفر ہونے والے ممالک میں شامل ہے. ہمارا جو کاربن امیشن ہے اس میں حصہ 1% بھی نہیں ہے, لیکن سب سے زیادہ افیکٹی ہم ہیں. گزشتہ جو اجلاس تھا وہاں پر بھی پاکستان نے اس پورے مسئلے پر بات کی, بلکہ انٹونیو گوتریس جو ہیں جو سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کے, انہوں نے پاکستان کا دورہ کیا تھا. لیکن تاحال ہمیں وہ جو رقم دنیا کی جانب سے وعدہ کی گئی تھی ریہیبلیٹیشن کے لیے وہ نہیں ملی. تو پرائم منسٹر بھی جو ہے دنیا کو دوبارہ باور کروائیں گے اس معاملے پر. باقی ہم نے دیکھا کہ وبائی امراض کے حوالے سے جو
معاملات ہوں گے اس پر بھی پاکستان کا موقف رکھیں گے. آج ان کی جو اہم ملاقاتیں جو شیڈول ہیں وہ بل گیٹس سے ملاقات کریں گے, اس کے ساتھ ساتھ اینٹونیو گوتریس سے بھی ملاقات کریں گے. تو ایک اچھی چیز ہے, عالمی فورم کے اوپر پرائم منسٹر پاکستان کا مقدمہ لڑیں گے. سب سے اہم جو ڈے ہے وہ 22 ستمبر ہے, جمعے کے روز پرائم منسٹر جو ہے یونائٹڈ نیشن 78 سیشن سے خطاب کریں گے. وہ خطاب ان کا بڑا اہم ہوگا. مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کا نامکمل ایجنڈا جو اقوام متحدہ کے چارٹر پر تاحال موجود ہے اس پر بات کریں گے, بتائیں گے دنیا کو کس طرح سے کشمیر میں بھارتی مظالم اور کس طرح انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جاری ہیں. اپنا مقدمہ وہاں پر لڑیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو افغانستان میں ایک بدلتی ہوئی صورتحال ہے جس کا دوبارہ سے پاکستان کے اوپر بھی گہرے اثرات جو ہیں وہ مرتب ہو رہے ہیں, اس پر بھی بات کریں گے کہ دنیا نے وہاں پر وار آن ٹیرر کے نام سے جو کچھ ہوا اور اس کے بعد جس طرح سے وہاں پر اب ایک دوبارہ ایک ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاملات خراب ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں, اور پاکستان ڈائریکٹلی اسے متاثر بھی ہو رہا ہے. پچھلے کچھ دنوں میں بڑی افسوسناک خبریں بھی آ رہی تھی, تو اس پر بھی دنیا کو باور کروائیں گے کہ دنیا کا یہ بھی ایک طرح سے نامکمل ایجنڈا ہے. جو پرومسز کیے گئے تھے افغان قوم کے ساتھ, جو افغان حکومت نے پرومسز کیے تھے دنیا کے ساتھ, وہ دونوں جانب سے اس طرح سے وہ پورے نہیں ہو رہے. باقی پرائم منسٹر کوئی بھی ہو, وہ نواز شریف صاحب ہو, عمران خان ہو یا کاکڑ صاحب ہو, جو پاکستان کی جو حکومت پاکستان ریاست پاکستان کی جو پالیسی ہے وہ اس میں مسئلہ فلسطین ہو, اس میں یوکرائن کا مسئلہ ہو, اسلاموفوبیا کا معاملہ ہو, پرائم منسٹر بالکل اس پر بات کریں گے اور حکومت پاکستان کا جو ایک درینہ موقف ہے وہ دنیا کے سامنے جو ہے اس کو پیش کریں گے. پرائم منسٹر کا جو دورہ ہے وہ اس لیے بھی اہم ہے کہ پہلی بار کوئی جو نگراں وزیر اعظم ہے وہ حکومت پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. لیکن ہم نے بھی دیکھا کہ گزشتہ سالوں میں جو وزراء اعظم یہاں سے یا ریاست کے جو سربراہان یہاں سے جاتے تھے وائٹ ہاؤس میں ان کو مدعو کیا جاتا تھا, لیکن یہ بڑی افسوسناک جو ہے اس بار بھی صورتحال ہے. گزشتہ سال جو شہباز شریف گئے تھے ان کی بھی ملاقات بائیڈن سے نہیں طے پائی تھی. اس بار بھی جو بائیڈن ہے وہ پرائم منسٹر پاکستان سے الگ سے ملاقات نہیں کر رہی ہے. ہماری خارجہ پالیسی کی تھوڑی سی ویکنس یہاں پہ ہمیں نظر آتی ہے. اس سے پہلے ہم دیکھا کہ عمران خان جو ہے وہ آخری پرائم منسٹر ہیں جو ٹرمپ کے دور میں وہاں پر گئے تھے وائٹ ہاؤس میں, ان کو جو اسٹیٹ لیول کا وہاں پہ پروٹوکول دیا گیا, انوائٹ کیا گیا. اس کے بعد جو ہے ابھی تک کوئی وزیر اعظم ایسا نہیں آیا بائیڈن کے دور میں جنہوں نے امریکہ کا دورہ کیا ہو اور ان کو باضابطہ طور پر وائٹ ہاؤس میں انوائٹ کیا گیا ہو. تو اس حوالے سے پاکستان حکومت پاکستان کو تھوڑی سی جو ہے فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اوور آل پاکستان اپنا جو ایک موقف ہے مختلف دنیا کے جو امور ہیں اس پر جا کر جو ہے پرائم منسٹر بات کریں گے, اس کو دنیا کے سامنے رکھیں گے. جی بہت شکریہ عادل صاحب. سوال یہ بھی ہے کہ کس طرح سے صرف یہ نہیں ہے کہ صرف اقوام متحدہ کے اجلاس میں شرکت ہے, بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو نگران وزیر خارجہ ہیں جلیل عباس جیلانی صاحب, ان کو ہم نے دیکھا کہ بہت سارے فورمز پہ وہ خطاب کرتے ہوئے نظر آئے. ایشیا سوسائٹی سے انہوں نے خطاب کیا اور سب نے جو ہے وہ سی پیک کی افادیت کے بارے میں بات کی. پھر جو پاکستان کا سٹینس ہے مختلف بین الاقوامی مسائل کے اوپر, اور فلسطین کمیٹی کے انہوں نے اس میں بھی شرکت کی. تو کیا میسیجز اس سے پاکستان جو ہے وہ یہ کیا میسیجز ہیں جو کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو دینا چاہتا ہے, آپ کیا اس کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کریں؟ اگر دیکھیں پاکستان دنیا کا انتہائی اہم ملک ہے. ریجن میں اگر دیکھا جائے پاکستان کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے. ہماری جو جیوگرافک جو پوزیشن ہے وہ بہت اہم ہے, تو دنیا ہمیں اسی طرح سنتی ہے. وار آن ٹیرر ہو, مسئلہ فلسطین ہو, مسئلہ کشمیر ہو, اسلاموفوبیا ہو, یوکرائن وار ہو, یہ تمام ایشوز میں پاکستان کا جو بیان ہے, حکومت پاکستان کا جو ایک موقف ہوتا ہے, بڑا ہی دنیا اس کو جو ہے وہ بڑے غور سے اس کا جائزہ لیتی ہے, اس کو سنتی ہے. تو مختلف فورمز کے اوپر پرائم منسٹر پاکستان اور فورن منسٹر جو ہیں وہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اور سب سے اہم جو جیسا میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ وہ یونائٹڈ نیشن اجلاس کا جو پرائم منسٹر کے خطاب کا دن ہے وہ بہت اہم ہوگا. جو ان کا خطاب ہوگا وہ بہت اہم ہوگا. سائڈ لائن کے اوپر اجلاس کے اوپر ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں. آج ناروے کی جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے وزیر خارجہ سے ملاقات کی. اس کے ساتھ ساتھ جو ایرانی صدر ہیں انہوں نے بھی پاکستانی پرائم منسٹر سے ملاقات کی. یہ بھی بڑی اہم ایک موقع ہوتا ہے. دنیا بھر سے جو عالمی رہنما ہے اس میں شرکت کرتے ہیں, لیکن اس سال ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح سے عالمی سطح پر جو ریپرزنٹیشن ہے اس نوعیت کی نہیں ہے. ہم نے دیکھا کہ چینی صدر وہاں پہ نہیں ہے, روسی صدر وہاں پہ نہیں ہے, بھارتی جو وزیر اعظم ہیں ان کو تو یہ خوف تھا کہ وہاں پر ان کے خلاف احتجاج ہوں گے, جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ کینیڈا میں ایک صورتحال ہے, یا انگلینڈ میں جو سکھ کمیونٹی ان کے خلاف سراپا احتجاج ہے, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے اس سال جو ہے یونائٹڈ نیشن نہ جانے کا فیصلہ کیا. لیکن پاکستان وہاں پر موجود ہے اور جو دنیا میں حل طلب مسائل ہیں اس پر اپنا ایک موقف جو بڑے مؤثر طریقے سے جو ہے وہ پیش کر رہا ہے. آج جیسے کہ اب سے کچھ دیر بعد اب وہاں پہ دن کا آغاز ہے, نیو یارک میں بل گیٹس سے ملاقات کریں گے, اینٹونیو گوتریس سے ملاقات کریں گے. تو پاکستان کی جو اکانومی بھی سفر کر رہی ہے اس حوالے سے بھی بات کی جائے گی, اور کیوں جس طرح بل گیٹس فاؤنڈیشن پاکستان میں
جو پولیو کے حوالے سے کام کر رہی ہے اس پر بات کی جائے گی. پاکستان کی پوری کوشش ہے کہ دنیا کی سرمایہ کاری پاکستان میں آئے. پاکستان جو ہے اس کی اکانومی کو اس ٹائم ضرورت ہے کہ غیر ملکی سرمایہ کار پاکستان کی جانب متوجہ ہوں. ہم دیگر جو دنیا کے ممالک ہیں ان کے ساتھ مختلف معاہدے کریں, تو یہ ایک اچھا موقع ہے فارن منسٹر آف پاکستان کے لیے, پرائم منسٹر آف پاکستان کے لیے, کہ وہ عالمی رہنماؤں سے ملے, ملاقاتیں کریں اور ان کی. بہت شکریہ عادل صاحب, تھینک یو سو مچ آپ کے تجزیے کا. جی تنوری صاحب, انہوں نے کہا کہ یہ ویکنس نظر آئی کہ امریکن پریزیڈنٹ سے انویٹیشن نہیں ملا, ملاقات نہیں ہو پائے گی, جو کہ الگ سے خصوصی ملاقات ہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ اس پورے اجلاس میں ہمیں سیاسی جو ہے نا وہ ٹینشن یا تناؤ بہت نظر آیا ہے. روسی صدر وہاں پر نہیں آئے, یوکرین کے اوپر بہت زیادہ کھل کر تمام ممالک جو ہیں وہ اس وقت بول رہے ہیں, اور ایک طرح سے لگ رہا ہے کہ جیسے ایک پورا جو گروپ ہے ممالک کا وہ رشیا کے یوکرین کے معاملے کے اوپر رشیا کو کارنر کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو یہ بڑی کوئی اکھاڑ بچھاڑ والی اس وقت جو کانفرنس ہے, بظاہر تو بڑی آپ دیکھیں تو کام اور یو این اور طریقہ, لیکن اس کے جو پیچھے چل رہا ہوتا ہے وہ بڑا تناؤ کا ماحول ہے عالمی اس میں دیکھا جائے. دیکھیں ماہرہ, پاکستان کی حد تک اگر ہم اس کو دیکھیں, اور جو امریکی صدر کے حوالے سے ملاقات کا نہ ہونا یا نہ بلانا جو ہے, میں اس کو شاید اس کی کئی اور وجوہات ہو سکتی ہیں. پاکستان کے ساتھ امریکہ کے تعلقات کافی بہتر ہیں, اور اس کو ہم لوگ ہمارے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ سے لاکھ اختلافات ہوں گے, ہماری ان کی وزارتوں میں کام کرنے والے وزراء سے جو ان کے موجود تھے ان سے لاکھ اختلافات ہوں گے, لیکن فارن منسٹر بلاول بھٹو زرداری صاحب جو تھے, جنہوں نے سال سوا سال کا عرصہ گزارا, انہوں نے تمام تر ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کو, پاکستان کے تعلقات کو بہت بہتر بنایا, جس میں امریکہ کے ساتھ تعلقات ہیں, جس میں باقی دوست ممالک کے ساتھ تعلقات ہیں. چیزیں کافی پاکستان کے حق میں بہتر ہوئی. تو جہاں تک ابھی کیئر ٹیکر شرط کا معاملہ ہے, نگران پرائم منسٹر کا معاملہ ہے, یہ ایک آپ کو پتہ ہے کہ فرسٹ ٹائم پاکستان کی طرف سے ہے, جس کا بھی میں نے تھوڑی دیر پہلے ذکر بھی کیا کہ اگر جب تک ایک منتخب حکومت نہیں آتی, جب تک آپ کی ڈائریکشن واضح نہیں ہوتی, جب تک آپ کی پوزیشن واضح نہیں ہوتی, تب تک کسی اور بڑے ملک کی طرف سے آپ ڈائریکٹ کوئی ایسی چیز اس لیے نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے کہ وہ بھی سارے معاملات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا. براہ راست حالانکہ شخصیات کے ساتھ ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا, لیکن ایک منتخب سیٹ اپ کے ساتھ, ایک پراپر سیٹ اپ کے ساتھ, اور اسٹیٹ کے اندر موجود ذمہ داروں کے ساتھ. اسٹیٹ کے اندر اس وقت ذمہ دار کون ہیں؟ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں, ہماری بیوروکریسی کے لوگ ہیں, جس میں فارن سیکٹری کا ہم نے ذکر کیا. یہ وہ لوگ ہیں جو اسٹیٹ کی نمائندگی کرتے ہیں, اور منتخب حکومت آئے گی تو ظاہری بات ہے یہ ان کے ہاتھ پاؤں ہوتے ہیں اور بہتر طریقے سے اپنے کیس کو پیش کر سکتے ہیں. تو حالات ایسے نہیں ہیں کہ امریکہ کی کسی جگہ پہ کوئی ہمارے ساتھ ناراضگی ہے, لیکن شاید یہ ابھی وہ مناسب وقت نہیں ہے. جی جی, اب ہمارے ساتھ اس وقت سرفراز احمد رانا صاحب موجود ہیں, پروفیسر ہیں, اینالسٹ ہیں. ان سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جو اس وقت اقوام متحدہ کا اجلاس ہے, اس کے جو پیچھے ہمیں ایک تناؤ نظر آتا ہے ممالک کے درمیان میں, اس کی کیا صورتحال ہے. سرفراز صاحب, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں K2 آن لائن میں. جی تھینک یو. آپ اتنا پہلی جو کوشچن ہے وہ دہرائیے گا, مجھے میں سن نہیں پایا آپ کے سوال کو. جی میں آپ کو سوال دہرائی دیتی ہوں. سرفراز صاحب, ہم نے دیکھا کہ اس وقت تو اقوام متحدہ کا جو SDG سے متعلق اجلاس ہے وہ جاری ہے, اور اس میں ہمارے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب موجود ہیں, پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ اس سارے اجلاس کے پیچھے بڑا تناؤ نظر آتا ہے. رشیا کے اوپر بہت زیادہ اس وقت تنقید کی جا رہی ہے, یوکرین کے اوپر کچھ ممالک ہیں جو کہ اس اجلاس میں شرکت بھی نہیں کر رہے ہیں, اور اس کے علاوہ پاکستان بھی جو شرکت کر رہا ہے وہ اپنے میسیجز دینا چاہتا ہے, جو کہ ہمیشہ سے ہمارا جو سٹینس رہا ہے کشمیر کے اوپر, فلسطین کے اوپر. تو بظاہر تو یہ ترقی, یہ SDG کے اوپر یہ کانفرنس ہے, لیکن کیا آپ کو بھی تناؤ نظر آتا ہے, اور اس تناؤ کی کیا وجوہات ہیں؟ بین الاقوامی سیاست کس طرف جا رہی ہے سر؟ جی شکریہ اپنے پروگرام میں مدعو کرنے کا. دراصل اگر آپ دیکھیں اس وقت جو دنیا کی جتنی بھی بڑی طاقتیں ہیں ان کی اس وقت جو ترجیحات ہیں وہ اس وقت ترجیحات ان کا جیو پالیٹکس کی طرف ہیں, اور ان کا جو مکمل فوکس ہے خاص طور پہ جتنی بھی آپ کے G20 کنٹریز اور خاص طور پہ G7 جو کنٹریز ہیں جنہوں نے آپ کے اکنامک فیوچر کا, گلوبل فیوچر کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے, اور خاص طور پہ جو SDGs سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کی بات کر رہی ہیں, یقیناً آپ SDGs رائٹ, سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کی بات. جی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے حوالے سے اس وقت پوری دنیا جو G7 جن کا اکنامک آپ دیکھتے ہیں اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس وقت امریکہ اور یورپ کا مکمل تر اس وقت جو فوکس ہے وہ مکمل یورپ کے اندر اور خاص طور پہ یوکرین میں رشیا کا جو کرائسس ہے اس کو ڈیل کرنے کے اوپر لگا ہوا ہے. اور اگر آپ اس وقت دیکھیں کہ جو نئی ری الائنمنٹ ہو رہی ہے پوری دنیا کے اندر, اور نیو ری الائنمنٹ کے اندر دنیا دو اس وقت امریکہ اور جو ویسٹرن طاقتیں ہیں اس وقت دنیا پھر سے جو ہے نا تقسیم ہوتی نظر آتی ہے. خاص طور پہ وہ کلائمیٹ چینج ہے, خاص طور پہ وہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں, خاص طور پہ وہ آپ کے جتنے بھی امپورٹنٹ پروگریسو گولز ہیں آنے والے سالوں کے اندر
इस वक्त दुनिया उनके अंदर डिवाइडेड है। दुनिया जो है वो एक वेस्ट का स्टैंड है और एक ईस्ट का स्टैंड है। और इस वक्त जो अमेरिका और खास तौर पे ये सो कॉल्ड महजब दुनिया जो है, फर्स्ट वर्ल्ड जिसको हम कहते हैं, वो उनका इस वक्त फोकस दो चीजों के ऊपर है। यूरोप के अंदर उनका फोकस है, वो यूक्रेन को यानी रशिया को वहां पे कंटेन करना चाहते हैं और वहां पे वो रशिया को डिफीट करना चाहते हैं और एंगेज करना चाहते हैं रशिया को, और वो रशिया को परसीव करते हैं एज अ थ्रेट, खतरे के तौर पे देखते हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखें इस साइड पे चाइना के अंदर, आप देखें कि ताइवान के अंदर जो प्रॉब्लम हो रहा है, अमेरिका का जो इस वक्त रोमांस बढ़ रहा है इंडिया के साथ, तो ये तमाम जितनी भी डेवलपमेंट हो रही है, आकोस अलायंस हो गया या क्वाड अलायंस हो गया, जितने भी अलायंसेज हैं, ये एक तरफ इशारा करते हैं कि इस वक्त अमेरिका जो है ना सिर्फ रूस को कंटेन करना चाहता है यूरोप के अंदर, बल्कि इस तरफ ईस्ट के अंदर या ग्लोबल साउथ के अंदर वो चीन को भी जो है ना वो कंटेन करना चाहता है। और इस वक्त अगर उनकी 2021 की आप जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है या 2018 की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है, उसको अगर आप देखें तो उससे ये एक बात वाजे हो जाती है कि अमेरिका का इस वक्त मेन कंसर्न चीन है। और चीन जो है वो आप देखें कि जो इस वक्त सीटी बेटी है रशिया उससे निकल चुका है, और खास तौर पे जो क्लीन एनर्जी के प्रोजेक्ट्स हैं चीन उसके ऊपर रेजिस्ट कर रहा है, क्योंकि चीन को रेजिस्टेंस का मुजाहरा है, अमेरिका कोऑपरेट नहीं कर रहा, तो उससे ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का जो आपका मिशन है डेफिनेटली इससे हर्ट होगा। इसको अमेरिका सर्व नहीं कर रहा। लेकिन ओनस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इस वक्त जो आता है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पे मगरब के ऊपर आता है, नेटो के ऊपर इस वक्त आता है। इस वक्त चीन की इस सारी अलाइनमेंट में आप पाकिस्तान की अलाइनमेंट को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त अपने इंटरेस्ट के ऊपर और अपनी जो अलाइनमेंट है वो भी इसी की बैकड्रॉप में आप देखते हैं कि पाकिस्तान की भी कोशिश होती है कि जो अपने स्टैंसेस हैं जो कि बुनियादी हमारे स्टैंसेस हैं हमेशा से, उनको किस तरह से प्रेजेंट करना है और किस तरह इस सारी बदलती सूरत हाल से पाकिस्तान को अलाइन करना है। तो ये दौरा या ये उनकी मौजूदगी जो इतने अहम फोरम पर है उसका कोई असरात मुरतब होंगे पाकिस्तान की फ्यूचर अलाइनमेंट के ऊपर? जी, अभी जो मेरे टू पैनलिस्ट हैं, मुझे नहीं पता उनका क्या नाम है, मैं उनकी इस बात से इत्तेफाक करता हूं जिसमें उन्होंने कहा कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर यूनाइटेड नेशन गए हैं और केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के पास क्या पॉलिटिकल जो है ना क्रेडिबिलिटी है। सबसे पहले तो जो तकरीर कर रहे हैं उनके पास क्या 3 महीने की क्रेडिबिलिटी है, 6 महीने की क्रेडिबिलिटी है, तो क्या दुनिया उनको उस सीरियसनेस से सुनेगी? नहीं सुनेगी, नंबर 1। नंबर 2, जो आपने कश्मीर के मुद्दे की बात की है, कश्मीर का मुद्दा जो है इस वक्त दुनिया के लिए जो है ना ये किस्सा कारीना हो चुका है। दुनिया जो है इस वक्त कश्मीर के ऊपर इंटरेस्ट ही नहीं ले रही। दुनिया इस वक्त आप देखेंगे जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर मोदी है, प्राइम मिनिस्टर मोदी इस वक्त वेस्ट की जो है ना डार्लिंग और सुई खाक बन चुके हैं। उसकी वजह ये कि इंडिया के पास खरीदने के लिए पैसे भी हैं और इंडिया के पास बेचने के लिए भी प्रोडक्ट्स हैं। इंडिया इस वक्त टेक्नोलॉजी के अंदर देखें, इकोनॉमी के अंदर देखें, मिलिट्री स्पेंडिंग के अंदर देखें, इस वक्त रशिया भी यानी इंडिया जो है वो वाहिद मुल्क है जिसकी रशिया भी सुन रहा है, चीन भी सुन रहा है और अमेरिका भी सुन रहा है। और इसकी वजह क्या है? बिग पॉकेट, डीप पॉकेट। उसकी जेबें भारी हैं, उसकी जेबें डीप हैं, इस वजह से पूरी दुनिया सुन रही है। तो मुझे नहीं लगता कि एक गरीब मुल्क जिसकी इकोनॉमी इस वक्त आप देखें बेल आउट के ऊपर है, ठीक है, जिसका कॉन्सेप्ट ऑफ जो यानी आप खुद मुख्तारी की जो बात करती हैं, मैं जरा मुश्किल बात करने लगा हूं, मुझे नहीं पता कि आप मुझे मेरे व्यूज को सेंसर करेंगी या चलाएंगी लाइव प्रोग्राम के अंदर। आप जी, मुझे नहीं, आप पता नहीं कितनी सेंसरशिप अप्लाई होती है आपके प्रोग्राम के अंदर। आप ये बताएं, आप ये जो खुद मुख्तारी की बात करती हैं, खुद मुख्तारी मुझे बताएं, आपकी जो पूरी इकोनॉमिक पॉलिसी और इकोनॉमिक डायरेक्शन है वो आपको कौन दे रहा है? IMF दे रहा है। तो आपकी सॉवरेंटी कहां गई? एक मुल्क जिसकी इकोनॉमिक डायरेक्शन IMF से आ रही है, उस मुल्क को इंटरनेशनल लेवल के ऊपर क्या सुना जाएगा? मैं भी पाकिस्तानी हूं और आप भी पाकिस्तानी हैं, मैं ये बात बड़े भारी दिल के साथ कर रहा हूं। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो बातें हैं कि इंटरनेशनल फोरम के ऊपर, यूनाइटेड नेशन के अंदर, यूनाइटेड नेशन में आपकी बात के अंदर वजन तब होता है जब आपकी अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर कोई एक स्पेस होती है, कोई एक इकोनॉमिक पोजीशन होती है, कोई एक पॉलिटिकल पोजीशन होती है। आप मुझे बताएं पाकिस्तान की क्या पॉलिटिकल पोजीशन? आप मुझे बताएं मौजूदा इकोनॉमिक मुआशी सूरत हाल देखते हुए पाकिस्तान की क्या मुआशी एक पोजीशन है दुनिया के लेवल के ऊपर? ये कुछ कल खता है कि कश्मीर जो है ना एजेंडा दुनिया सुनेगी नहीं, दुनिया अपने कानून में कॉटन डाल लेगी, क्योंकि कश्मीर जो इशू है वो कौन सुनने को तैयार है इस वक्त। लेकिन इंडिया जो है वो, जी ये मेरा इसके ऊपर है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सरफराज साहब। बिल्कुल लाइव प्रोग्राम था, आपने जो बातें की वो लाइव ही लोगों ने सुनी। लेकिन मैं कैसर साहब के पास वापस आती हूँ, क्योंकि हमारे माहिरीन जो हैं वो हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा हमने इनको भी देखा कि जब तक हम मुआशी तौर पर खुद मुख्तार नहीं हो जाते, हमारी बात में वो वज़न
بین الاقوامی طور پر نہیں دیکھا جا سکتا. تو مگر یہ ہے کہ آپ کو ان تمام، آپ نے جیسے شروع میں کہا کہ اتنے مشکل معاشی حالات اور اتنے مشکل ملکی حالات میں بھی اکنامک کرائسس ہے اس وقت، برے حالات ہیں، ٹھیک ہے. اور کچھ باتوں سے تو میں اتفاق کرتا ہوں. پروفیسر صاحب کو مجھے نام میں بھول گیا، سرفراز صاحب. لیکن معاملہ یہاں پر یہ ہے کہ پاکستان اقوام متحدہ میں موجود ہے. پاکستان کی نمائندگی یہاں پر ہمارے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کر رہے ہیں، اور اگر پاکستان وہاں پر موجود ہے تو پاکستان کی امپورٹنس کو، جو جغرافیائی پوزیشن ہے پاکستان کی، وہ سارے وہاں پر بیٹھے لوگ سمجھتے ہیں. ان کو یہ پتہ ہے کہ پاکستان اگر کسی ایک چیز کے اوپر بھی اگر کمپرومائز کرتا ہے یا اپنے آپ کو تھوڑا سا ڈھیلا چھوڑتا ہے تو یہ اکنامک کرائسس جو ہے نا، جو کرائسس ہے یہ ختم ہو سکتا ہے. یا کسی کے اوپر سختی کرتا ہے یا چیزوں کو اپنے کنٹرول میں لیتا ہے تو یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. یہ ساری صورتحال تمام تر وہ ذمہ دار ممالک جو اس وقت اقوام متحدہ کے اندر موجود ہیں ان کو پتہ ہے. پاکستان اتنا کمزور نہیں ہے، پاکستان کے معاملات اتنے کمزور نہیں ہیں. یس، اس وقت کی صورتحال کچھ بہت مختلف ہے، اس وقت کے حالات کو اتنے اچھے نہیں ہیں. اس وقت ہم نے ایک کیئر ٹیکر پرائم منسٹر جو ہے ان کو یو این میں خطاب کے لیے بھجوایا ہوا ہے، اور ہمیں یہ نہیں پتا کہ وہ 3 مہینے رہتے ہیں یا 6 مہینے رہتے ہیں یا ان کا پلان کیا ہے یا پلان بنانے والوں کا کیا پلان ہے. لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ یہاں پر الیکشنز بڑے ضروری ہیں، ایک منتخب باڈی کا آنا بڑا ضروری ہے، وہ تاکہ چیزوں کو بہتر طریقے سے آگے لے کے جا سکے اور دنیا آپ کے ساتھ اچھے طریقے سے ڈیل کر سکے. لیکن پاکستان کی امپورٹنس جو ممالک جانتے ہیں نا، وہ کبھی بھی پاکستان کو اگنور نہیں کر سکتے، پاکستان کی بات کو وہ سنی انسنی نہیں کر سکتے. بالکل، یہ تو اس میں بالکل آپ کی حقیقت ہے، اور 100% جو ہمارے دیکھنے والے ہیں وہ بھی اس سے ایگری کریں گے کہ جیسے بھی حالات رہے، حالات تو اگر ابھی آپ کہتے ہیں اکنامکلی مشکل میں، تو اس سے پہلے دہشت گردی کے مسائل تھے، لیکن ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی جو اسٹیٹ کا جو سٹینڈنگ ہے ہمیشہ وہ وہی رہی ان ایشوز کے اوپر، اور ہم ہمیشہ اپنے خیالات کو پہنچاتے رہے انٹرنیشنل فورمز تک، دنیا کو بتاتے رہے. لیکن جس ڈارلنگ کی بات کر رہے تھے سرفراز صاحب، وہ ڈارلنگ تھوڑی مشکل میں نظر آ رہی ہے، اس کو بھی ضرور پروگرام میں ڈسکس کریں گے. لیکن ابھی ایک بریک کا وقت ہوا ہے، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، K2 آن لائن کے ساتھ دوبارہ حاضر ہیں. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، ہم نے دیکھا کہ بہت ہلچل رہی پورا ہفتہ. پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو پہلی دفعہ یہ ہم نے منظر دیکھا اپنے ٹی وی سکرینز پر کہ سپریم کورٹ سے براہ راست ہم نے اس کیس کے بارے میں تمام ججز کے ریمارکس سنے. یہ اور بات ہے کہ وہ ریمارکس انگریزی میں تھے اور لیگل ٹرمز بہت سخت تھی، لیکن میرے خیال سے ایک اچھی وہ آپ کہہ سکتے ہیں روایت رکھی گئی. سب سے پہلے تو میں یہ جو ہے نا تنوری صاحب اپریشیٹ کرنا چاہتی ہوں، جیسا ان کی بیگم نے ان کے ساتھ جب حلف لیا، وہ تمام پاکستان کی خواتین کو بہت اچھا لگا. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ قاضی صاحب میرے خیال سے سب سے زیادہ ڈسکس کیے جانے والے چیف جسٹس رہے پاکستان کی ہسٹری میں، کہ ان کے آنے سے پہلے کہ اب آ رہے ہیں، پھر جو تھے وہ ان کی سیاسی وہ شروع ہو گئی کہ شاید ان کی کوئی انکلینیشن ہے، کوئی اسکینڈل سامنے آنے شروع ہو گئے، عدالتوں کے چکر لگے. لیکن یہ کہ امیدیں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ ہیں لوگوں کی قاضی صاحب سے، کیونکہ ایک انڈیپینڈنٹ اور ایک مضبوط چیف جسٹس کے طور پہ لوگ دیکھتے ہیں. تو امیدیں آپ کے خیال میں ہو پائیں گی پوری؟ اچھا، پہلی بات آپ نے کی کہ وہ اپنی بیگم کے ساتھ انہوں نے جب اوتھ لیا تو خواتین کو بات بہت اچھی لگی. وہ ان کا ایک ذاتی فیل تھا اور اس کے پیچھے ایک بہت بڑی سٹوری ہے. جی. لیکن اس سے ہٹ کے جو ان کا پہلا اقدام تھا بطور چیف جسٹس آف پاکستان، بروز سوموار منڈے والے دن انہوں نے پہلی کارروائی شروع کی پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے حوالے سے جو معاملہ تھا سپریم کورٹ کے اندر. بہت سارے ایسے ججز صاحبان جن کے نام آپ کو پتہ ہے کہ پاکستانی شاید جانتے ہوں گے لیکن انہوں نے ان کو دیکھا نہیں ہوگا. سارے آپ نے سپریم کورٹ کے کورٹ روم نمبر 1 سے، یہ وہ کورٹ روم نمبر 1 ہے جس کا ذکر تو تذکرہ تو بہت ہوتا رہا، جرنلسٹ ہم لوگ جاتے رہے ہیں، ہم نے اندر سے دیکھا ہوا ہے، لیکن بہت سارے پاکستانی اس کو دیکھنا چاہتے تھے. تو کم از کم لائیو ٹیلی کاسٹ سے یہ ہوا کہ وہ ججز کی جو ایک طریقہ کار ہے اور جو جس طرح سے جرح ہوتی ہے، جس طرح سے وکلا آ کے اپنے دلائل دیتے ہیں، یہ سارا عمل ہم لوگ دیکھتے ہیں نا کہ پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈران آتے ہیں کسی بھی جماعت کے، وہ آتے ہیں ایک پریس کانفرنس کر کے جاتے ہیں تو دوسرے آتے ہیں، دوسرے کر کے جاتے ہیں تو تیسرے آ جاتے ہیں. تو وہ شاید اپنے پولیٹیکل جو معاملات ہوتے ہیں ان کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ وہ ایسی چیز ہے جس کو لائیو ٹیلی کاسٹ کرنا، اس لیے بھی میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ضروری ہے کہ ہماری نسلوں کو، ہمارے دیکھنے والے ہمارے بچوں کو، خاص کر نوجوانوں کی اس بات کی سمجھ آئے کہ کیسے کورٹ پروسیڈنگز ہوتی ہیں، کیسے کورٹ کے اندر عدالتی کارروائی آگے بڑھتی ہے اور کیسے وکلا اور ججز کے درمیان مکالمہ ہوتا ہے، یہ باتیں کیسے آگے بڑھتی ہیں. ویسے تو رپورٹ کرتے ہیں جرنلسٹ، لیکن براہ راست وہ مناظر دیکھنے سے اس کا ایک بڑا پازیٹیو امپیکٹ پڑتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جس بات کا آپ نے ذکر کیا، بہت ساری ایسی آپ کو پتہ ہے کہ
لیگل ٹرمز ہیں جن کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اردو کا استعمال ہوتا رہا، اور یہ بات واضح کی گئی ہے کہ جب بھی کوئی فیصلہ تحریر ہوگا وہ انگلش کے ساتھ ساتھ اردو میں بھی ہوگا، تو یہ ایک پازیٹیو تبدیلی ہے۔ اس کے ساتھ آج کیونکہ ان کو تیسرا دن ہے بطور چیف جسٹس آف پاکستان، آج انہوں نے ایک اہم اجلاس طلب کیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر، اور اس میں انہوں نے پاکستان بار اور سپریم کورٹ بار کے جو ذمہ دار لوگ ہیں اور جو اعلیٰ عدلیہ کے جو ریٹائرڈ لوگ ہیں اور جو سینئر قانوندان ہیں ان کو بھی مشاورت کے لیے بلایا۔ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ آپ کے سپریم کورٹ کے اندر 57,000 کیسز جو ہیں وہ پینڈنگ ہیں۔ اب عدلیہ کا، جوڈیشری کا، ذمہ دار لوگوں کا یہ سب سے پہلا فوکس ہونا چاہیے کہ یار عام لوگوں کو انصاف کے حصول کے لیے سخت تگ و دو کرنی پڑتی ہے، اور سپریم کورٹ میں سالہ سال کیس نہیں لگتا ایک شخص کا۔ اگر ایک شخص کسی مقدمے کے اندر 302 کے اندر بالفرض وہ جیل کے اندر ہے اور اس نے وہ قتل کیا نہیں یا اس میں وہ شامل نہیں تھا، لیکن اب اس کو سپریم کورٹ سے اپنے لیے فیصلہ لینے کے لیے یا اپنے کیس کو پریزنٹ کرنے کے لیے ڈیٹ ہی نہیں نکلتی، تو کیسے اس سزا کا جو اگر اس نے نہیں کیا اس کا ازالہ کون کرے گا؟ تو یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جس کے اوپر وہ سیریس نظر آئے۔ پاکستان بار کے جو ہارون رشید صاحب ہیں، جب یہ اجلاس ختم ہوا تو جب آ کے میڈیا سے بات کی انہوں نے کہا جی کہ کم از کم ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ سپریم کورٹ بار نے اور پاکستان بار نے اپنے جو پوائنٹس تھے وہ شیئر نہیں کیے تھے، لیکن جب ہم نے اندر پیش کیے، جب ہماری بحث ہوئی، ہم نے وہ ساری چیزیں ڈسکس کی، تو وہ ہمارے 80 سے 90% وہ ملتے جلتے تھے۔ مطلب کہ ہم پاکستان بار کے لوگ اور سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ سیم پیج پر تھے، اور عدلیہ نے اس سے بڑا متفق ہوئی۔ انہوں نے کہا جی بہت اچھی سجیشنز ہیں، اس کے اوپر ایک کمیٹی بنا دی گئی، اب یہ معاملات شاید آگے بڑھ سکتے ہیں۔ سب سے زیادہ فوکس عدلیہ کے اندر سدھار لانے کا ہے، اور جو کورٹس کے اندر لوگوں کے مسائل ہیں اس کے اوپر کام کرنے کا ہے، تو اب لگتا ہے کہ شاید وہ سلسلہ اس طرف بڑھ جائے گا۔ لیکن یہ صرف یہ نہ ہو کہ قاضی فائز عیسی صاحب کے پاس تو آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً 1 سال کا ٹائم ہے، تمام تر ججز صاحبان، معزز ججز صاحبان جو ہیں ہمارے، وہ ایک اچھی روایت قائم کریں، ایک اچھا سلسلہ چھوڑ کے جائیں، تاکہ کم از کم یہ جو عوام اس وقت سخت پریشانی اور کوفت میں، جس کا کوئی کیس لگا ہو نا کسی کورٹ کے اندر، اس سے پوچھے اس کی حالت کیا ہوتی ہے۔ آج ڈیٹ پہ گیا جی، بغیر سنے آپ نے حاضری لگائی، اگلی ڈیٹ مل گئی، وہ ایک شخص جیل میں ہے یار، ایک شخص کے اوپر جس نے جرم نہیں کیا، وہ نہ کردہ سزاؤں کی جو ہے، نہ کردہ گناہوں کی سزا بھگت رہا ہے، تو کم از کم اس سلسلے کو تیز ہونا چاہیے۔ بہت ظالمانہ طریقہ کار ہے، اور بزرگوں کو ہم نے یہ دعا کرتے سنا کہ عدالت کا جو ہے نا ہمیں نہ جانا پڑے، تو لوگ دعائیں مانگتے ہیں کہ عدالت کی طرف نہ جانا پڑے، حالانکہ عدالتوں کو قائم اس لیے کیا جاتا ہے کہ لوگوں کے مسائل کو حل کیا جا سکے۔ ہمارے ساتھ اس وقت لائن پر موجود ہیں عرفان قادر صاحب، ہیں لیگل ایکسپرٹ ہیں، ایکس اٹارنی جنرل ہیں۔ سر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں۔ جی تھینک یو۔ ہاں جی قادر صاحب، بس ہم یہیں سے اپنی بات چیت کا آغاز کریں گے کہ جو کورٹس کے حالات ہیں، جو عدلیہ کے حالات ہیں، قاضی صاحب کے ساتھ بہت زیادہ امیدیں لوگوں نے لگا لی ہیں کہ شاید وہ آئیں گے اور حالات کو ٹھیک کر دیں گے، اور ہم نے دیکھا کہ پہلے بھی جب بھی جتنے بھی ہم نے تاریخ میں دیکھے کہ چیف جسٹس صاحب آئے تھے، ان سے یہی امیدیں تھیں کہ عدلیہ کے نظام کو کسی طرح بہتر کیا جائے گا اور لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ حل ہونا شروع ہوں گے۔ تو سر آپ کیسے دیکھتے ہیں، کیا یہ امیدیں اس دفعہ پوری ہو پائیں گی؟ کیا وہ جذبہ، وہ وگر آپ کو نظر آتا ہے اس دفعہ قاضی فائز عیسی صاحب کی قیادت میں؟ جی بالکل، قاضی صاحب نے جو چند اقدام سٹارٹ میں لیے ہیں چیف جسٹس کے اوتھ اٹھانے کے بعد، اس سے لوگوں کی امیدیں جو ہیں وہ بہت بڑھ گئی ہیں ان سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو ان کی مدد کرنی چاہیے اس ساری چیز میں، کیونکہ یہ اتنا بڑا ٹاسک ہے جو کہ ایک شخص اکیلا نہیں کر سکتا، اور اس کے لیے پوری ایک ٹیم چاہیے جس میں کہ ان کے اپنے ججز جو ہیں ان کا بھی ایک کردار ہوگا، اس میں بار کا یعنی وکلا کا بھی ایک کردار ہوگا، پھر ساری قوم بھی اس کو دیکھ رہی ہے، تو یہاں پہ یہ تمام لوگ مل کے اگر ان کا ساتھ دیں گے اس وقت، اور وہ بھی عدالت کو اس سیاست سے پاک کریں گے، تو ڈیفینیٹلی پھر یہ جو ایک عام لٹیگنٹ ہے اس کے جو مسئلے مسائل ہیں ان کی طرف توجہ دی جا سکے گی۔ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک میں بہت زیادہ فریولس لٹیگیشن ہے، اور کسی بھی ایک شریف آدمی کو لٹیگیشن میں پھنسا لیا جاتا ہے اور سالہ سال وہ مقدمے جو ہیں وہ چلتے رہتے ہیں۔ یہ میں اس وقت بات کر رہا ہوں سول لٹیگیشن کی۔ سول لٹیگیشن جو ہے نا کئی راؤنڈ چلتے ہیں اور وہ ختم نہیں ہوتی۔ اس کے ساتھ ساتھ جہاں فوجداری کا تعلق ہے وہاں پہ لوگوں کے خلاف اگر کیسز بن جائیں تو وہ بھی مختلف
کورٹس ہیں جوڈیشل ہائرارکی میں، وہ معاملے جو ہے وہ بھی بہت لمبے چلے جاتے ہیں، اور یہاں پہ بہت سے بے گناہ لوگ جو ہیں وہ پابند سلاسل رہتے ہیں، دیر تک رہتے ہیں. یعنی جس ملک میں آپ اندازہ کریں کہ وزرائے اعظم جو ہے ان کے خلاف بھی بوگس کیس بنا کے ان کی حکومتیں آپ الٹا دیتے ہیں، تو آپ سوچیں کہ ایک عام آدمی کا کیا ہوگا. یعنی ایک عام آدمی جو ہے اس کا کیا حال ہوگا اس ساری صورت حال میں. تو لیکن اگر یہ ڈیڈیکیٹڈ ٹیم ہو ججز کی اور یہ کوئی بیٹھ جائے، مطلب ایک تو یہ چیز سوچنے والی ہے کہ سپریم کورٹ میں تعداد بڑھانی چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ یہ بہت سے لوگ جو ہیں جو سپریم کورٹ میں آؤٹ آف ٹرن آ گئے تھے، اس پہ بھی کوئی نظر ثانی ہونی چاہیے. اور پھر جو موسٹ کمپیٹنٹ لوگ ہیں وہ سامنے آئیں. اور اسی طرح سے وکلاء کا جو معاملہ ہے اس میں بھی بہت بہتری کی ضرورت ہے، کیونکہ کلچر اس طرح کا بن گیا تھا کہ وہ جو چیف جسٹسز ہیں یا چند ججز جو اپنے وہ من پسند وکلاء کی تعریفیں کرتے رہتے تھے، اور ایک جو بار کی ایک انڈیپینڈنس ہے وہ بھی بہت مجروح ہوئی. اس کی وجہ سے وہ جو لیگل اسسٹنس ہے وہ بھی صحیح نہیں ملتا تھا. تو یہ تمام چیزوں کی طرف غور کرنا ہوگا، اور یہ بھی ان کو سوچنا چاہیے کہ کیا سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد کے وہ بڑھانی بھی چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی معاملے ٹھیک ہوں. کیونکہ اگر آپ یہ تعداد دگنی کر دیں تو مجھے یقین ہے کہ اس کیسز کا جو بیک لاگ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ 1 سے 2 سال میں یہ بیک لاگ ختم ہو سکتا ہے اگر یکسوئی کے ساتھ یہ تمام لوگ اپنا کام کریں اور یہ جو فالتو پبلسٹی ہے اس سے اجتناب کریں. اور یہ سارے امیڈیٹ سٹیپس جو ہیں ان کو لینے پڑیں گے. اور پھر جو آنے والی حکومتیں ہیں، جب پارلیمان بیٹھے گی، اسمبلیاں نئی آئیں گی، وہاں پہ ان کو قانون سازی بھی کرنی چاہیے، آئین میں بھی کرنی چاہیے، اور اس کے اسٹیچوٹس بھی آنے چاہیے. تو یہ تمام اقدامات کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بہتری ہو سکتی ہے. اور ونس فار آل یہ جو چند اچھے اقدام اٹھائے ہیں یہ موجودہ چیف جسٹس نے، جہاں پہ کہ انہوں نے خود نمائی کو بھی یعنی اتنا پسند نہیں کیا، اور وہ کچھ یعنی سارے پاکستان میں انہوں نے اپنا اوپن کر دیے کورٹ کی ہیئرنگ کے. یہ جو پہلی ہیئرنگ ہوئی ہے 15 ججز کی، وہ سارے پاکستان نے، تو کیا سارے پاکستانیوں نے آل اوور دا ورلڈ دیکھا. عرفان قادری صاحب، کیسر تنولی آپ سے مخاطب ہوں. سپریم کورٹ بار نے اور پاکستان بار نے آج اپنی تجاویز جو ہیں وہ پیش کی، اور قاضی فائز صاحب بھی بہت پرعزم لگتے ہیں، لیکن جس سارے سیٹ اپ کا اور جس کا ہم لوگ تذکرہ کر رہے ہیں یا ہم نے ماضی میں بھی دیکھا، اگر اندرون خانہ کوئی اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں یا سیم پیج پر نہیں آ سکتے ججز صاحبان، تو اس کا کوئی حل موجود ہے کہ کیسے چیزوں کو پھر آگے بڑھایا جا سکے گا؟ دیکھیں، سیم پیج پہ کیوں نہیں آ سکتے؟ بالکل آ سکتے ہیں، کیونکہ جب آپ نظام عدل میں بہتری لائیں گے تو پھر جج بھی اسی طرح کٹہرے میں ہوں گے جس طرح کہ وہ لوگ کٹہرے میں ہیں جو کہ نظام عدل کے کٹہرے میں ہیں. تو یہ ججز جو ہیں ان کو ساتھ ملنا پڑے گا، اور جو نہیں ملتے اور جو روڑے اٹھا رہے ہیں یا جو نظام عدل میں بہتری کے لیے کہ آگے ریزسٹنس دے رہے ہیں، ان ججز کا آبویسلی ان کے خلاف پھر کاروائی سوال یہی تھا عرفان قادری صاحب کہ کچھ کر پائیں گے، پھر ان کے خلاف کوئی کاروائی ہو سکتی ہے، کچھ چیزیں آگے بڑھ سکتی ہیں؟ بالکل ہوگی. اگر وہ اپنے آپ کو درست نہیں کرتے تو کاروائی بالکل ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ اب بہت تبدیلی کی ضرورت ہے، اور یہ جو ایک کلچر پیدا ہو گیا تھا یہاں پہ وہ چمچہ گیری کا، کہ کچھ وکلاء جو ہیں وہ ججز کی چمچہ گیری شروع کر دی تھی انہوں نے، یہ کلچر بھی ختم ہونا چاہیے اور سب وکلاء کو ایکول ٹریٹمنٹ ملنی چاہیے. اور یہ جو ایک شوق پیدا ہو گیا تھا ان میں کہ جی وہ اپنی مرضی کے امائکس کی رائے بنا لیے جاتے تھے کہ کورٹ کی معاونت کریں گے، اس میں وہ بھی اس سے ان کو یہ ایک قسم کا وہ امپریشن کریٹ ہوتا تھا کہ جیسے یہ جج صاحبان کے قریب ہیں، تو اپنی مرضی کے لوگ سامنے بلا کے ان کو معاون بنا دیا جاتا تھا. تو وہ نیوٹرل لوگوں کو بنایا جائے اور اس میں ان لوگوں کو نہ سامنے رکھا جائے جو کہ آپ کی پرسنل لائکس اور ڈس لائکس پہ کی بنیاد پہ آپ ان کو اپنے سامنے بلا لیتے ہیں اور آپ ان سے توقع کرتے ہیں کہ وہ وہی بات کریں گے جو آپ سننا چاہتے ہیں.
تو یہ بہت کھلواڑ کیا گیا ہے یہ انصاف کے حصول کے یعنی انصاف کے ادارے سے، اور سب کچھ ٹھیک کرنا پڑے گا۔ بہت شکریہ قادر صاحب آپ کا، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ واقعی جو جیسے عرفان قادر صاحب نے کہا کہ بہت بڑا چیلنج ہوگا کہ جو میڈیا اور سیاسی جماعتوں کا بھی جو ایک امپریشن کریٹ ہوتا ہے، ہر دفعہ چیف جسٹس صاحب کو متنازع بنا دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے نہیں وہ اس پارٹی کے لیے ہے، جو بھی فیصلہ آتا ہے یہ کافی بڑا چیلنج ہوگا۔ لیکن متنازع بنانا صرف چیف جسٹس نہیں ہے، چیف آف آرمی اسٹاف بھی ہے، پرائم منسٹر بھی ہے، اور کوئی بھی اگر کسی اہم پوزیشن پہ ہے تو اس کو متنازع بنا دیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی متنازع بنایا جا رہا ہے اور وہ خرابیاں یا برائیاں ان کے اندر نہیں ہیں جن کو ڈسکس کیا جاتا ہے میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر، پرسنل میٹنگز کے اندر، تو آپ اپنا ٹریک درست رکھیں، آپ اپنا کام کرتے جائیں۔ لیکن جو سوال میں نے عرفان قادر صاحب سے پوچھا نا کہ اگر آپ سسٹم کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس نظام کے اندر بہتری لے کر آؤں اور اس کے اندر آپ کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ اس کے اندر رکاوٹ پیدا کریں یا اس کے اندر ان کا اختلاف ہو، اختلاف جائز ہے لیکن رکاوٹ ڈالنا صحیح چیز کے لیے، لابنگ کرنا، تو اگر ایسی چیز ہمیں ماضی میں نظر آئی ہے، یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں صرف جوڈیشری کے اینڈ پہ نہیں، ہر جگہ پر، تو پھر اس کا سلوشن آپ کے پاس کیا ہے؟ کیا چیف جسٹس آف پاکستان، کیا حکومت پاکستان، کیا وزارت قانون، کیا ذمہ دار ادارے جو ہیں کچھ کرنے کی صلاحیت پوزیشن رکھتے ہیں؟ کوئی ایسا قانون یا کوئی ایسی قانون سازی ہو سکتی ہے جس سے چیزیں کم از کم رک سکیں، بری چیزیں رک سکیں؟ بہت شکریہ کیسر صاحب، آپ کا بھی سمجھنے کی ہم نے کوشش کی، ابھی حالانکہ 3 دن ہوئے، بہت کم وقت گزرا ہے، لیکن وہی بات ہے کہ امیدیں ہمیں بہت زیادہ ہیں۔ تو اب ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہے، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، اب کچھ ڈارلنگ کی بھی بات ہو جائے، جس کا کہ سرفراز صاحب نے کہا کہ اس وقت پوری دنیا کی ڈارلنگ تھی۔ G20 کا اجلاس ہوا جس میں ہم نے دیکھا کہ شاید جو تھی وہ پوری دنیا ہی، صرف انڈیا ہی ہے جو کہ پوری دنیا کو نظر آ رہا ہے، لیکن ہم نے اس کے بعد دیکھا کہ جس طرح سے کینیڈا میں جو واقعہ ہوا، یہ دیے گئے ہمیں وارننگز تھیں کہ کچھ پیچھے اور چل رہا ہے، دال میں کچھ کالا ہے، لیکن یہ کہ ان کو ہم نے اگنور کیا، لیکن اب وہ کھل کر سامنے آ گیا ہے معاملہ کہ وہ معاملہ کیا تھا۔ کینیڈا کے جو وزیر اعظم ہے جسٹن ٹروڈو، انہوں نے جو ہے وہ کس طرح سے بیانات دیے اور بتایا کہ جی کس طرح بھارت کی جو خفیہ ایجنسی ہے، ہم تو بڑے عرصے سے تنولی صاحب یہ بات کر رہے تھے، دنیا کو بتانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ اب جب بات آگ ان کے گھر تک پہنچی ہے تو دیکھیں ہمارا یہاں پر یہ بات بتانی بہت زیادہ ضروری اور سمجھانی بھی۔ پاکستان کے لیے کوئی جمعے کی بات نہیں ہے، پاکستان کے لیے ایسا کچھ نئی بات نہیں، جیسے آج ہمارے فورن منسٹر نے بھی بتایا، انہوں نے کہا جی کہ یہ تو پاکستان کے لیے، فورن سیکرٹری نے بھی بتایا کہ پاکستان تو یہ چیزیں رپورٹ کرتا رہا، ہر فورم پہ کی، UN کے اسمبلی کے اندر بھی کی کہ بھارتی مداخلت پاکستان کے اندر بہت زیادہ ہے، اور اس کا ایک واضح ثبوت یہ ہے کہ بھارتی ایجنٹ جو ہے، حاضر سروس جو آفیسر ہیں ان کے کلبھوشن یادو، وہ ان کو ہم نے گرفتار کیا، انہوں نے تمام تر کاروائیوں کو ایکسیپٹ بھی کیا کہ میں اس مختلف مشنز ہم نے کیے، بلوچستان کے اندر کروائی۔ تو یہ چیزیں تو ہوتی رہی، اور یہ صرف ایک مثال نہیں ہے، بہت ساری ایسی ایگزامپلز ہمارے پاس موجود ہیں کہ جب بھارت کے خفیہ ایجنسی را کے ایجنٹس پاکستان میں پکڑے گئے، پاکستان نے ان کو پیش کیا دنیا کے سامنے، انہوں نے ساری چیزیں ایکسیپٹ کی، لیکن ہم لوگ اپنا کیس مضبوط نہیں کر سکے کیونکہ بھارت ایک، آپ کو پتہ ہے کہ بہت بڑی معیشت ہے، بھارت کے ساتھ دنیا کے کاروباری تعلقات ہیں، اور کاروباری تعلقات کی بنا پہ ہی ساری دنیا اس وقت آپ کو پتہ چل رہی ہے، تو پاکستان کو اتنی امپورٹنس نہیں ملی۔ لیکن کینیڈا کے اندر جسٹن ٹروڈو نے تمام تر انکوائریز مکمل کرنے کے بعد انہوں نے ذمہ دار، دیکھیں یہ باتیں آج کی نہیں ہیں، G20 اجلاس سے پہلے بھی ساری چیزیں ڈسکس ہو چکی تھی، وہ 5 جن ممالک کا ذکر ہو رہا ہے، جن کے نام سامنے لیے بھی گئے، ان سے وہ ساری بات کر چکے تھے، ان کو بتا چکے تھے کہ ہمارے پاس اس کے واضح ثبوت موجود ہیں کہ بھارت کی خفیہ ایجنسی را نے یہ کینیڈا کے اندر سکھ جو رہنما تھے ان کو مروا دیا۔ تو یہ ساری چیزیں ڈسکس ہو گئی، پہلے ہوگی، لیکن اس کے بعد انہوں نے اس کے اندر شرکت بھی کی G20 اجلاس کے اندر، واپس آ کے انہوں نے اس کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ جب بھانڈا پھوڑ دیا تو یہ بات تو پاکستان کی جو باتیں پاکستان پچھلے 75 سالوں سے کر رہا ہے کہ بھارت ہی وہ ایسا ملک ہے جو دہشت گردی کو، جو اس طرح کے آپریشنز کو، جو کسی اور دوسرے ملک کو جو ہے وہ
اس کے اندر جا کے کروائیاں کرنے کے حوالے سے سارے معاملات ہیں وہ سپورٹ بھی کرتا ہے, یہ بھارت کرواتا بھی ہے, تو اس کے اوپر مور لگاتا ہے. جی جی بالکل. ہمارے ساتھ سعدیہ ستار موجود ہیں, سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں اور بھارتی پروپیگنڈا کا منہ توڑ جواب دیتی نظر آتی ہیں, اور انہوں نے ہی اپنے سوشل میڈیا پر پہلے بھی کہہ دیا تھا کہ دال میں کچھ کالا ہے, کچھ گڑبڑ چل رہی ہے جو دنیا کے آنکھ سے اوجھل تھی. آج ہم نے سعدیہ کو اپنے پروگرام میں شامل کیا ہے اور ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کہانی کب سے چل رہی تھی, اور یہ کہ بلکہ کہانی تو بہت پرانی چل رہی تھی پاکستان کے ساتھ, لیکن جو کینیڈا کے ساتھ معاملہ ہے یہ کہانی کب سے چل رہی تھی اور اس کا کیا انجام ہوتا دیکھتی ہیں آپ؟ السلام علیکم, تھینک یو فار ہیونگ می. ایکچولی ٹاکنگ اباؤٹ کینیڈا, تو بہت عرصے سے آپ کو پتہ ہے کہ جو خالصتان کی اگر ہم بات کریں تو بہت سارے ایسے لوگ جن کا جینا بھارتی گورنمنٹ نے, اور یہ صرف کوئی نریندر مودی کی گورنمنٹ نہیں ہے, اس سے پہلے 1984 میں سکھ جینوسائیڈ ہم نے دیکھا تھا جو بہت ہی بروٹل تھا, تو ان کا جینا تو ویسے ہی تنگ ہے. پچھلے دنوں کسان کی موومنٹ چل رہی تھی, اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی ایسی بات, پھر سدھو موسے والا کا مرڈر, تو یہ کوئی ایک نئی چیز اور ایک نئی بات نہیں ہے. ان کو ان کے لیجٹمیٹ رائٹ سے محروم رکھنے کے لیے موومنٹ چل رہی تھی. تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ کینیڈا میں مقیم تھے, اور وہاں پر جو کریک ڈاؤن ہے وہ شاید ابھی ہم لوگوں نے جو ابھی جسٹن ٹروڈو صاحب کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے اس کے بعد وہ زیادہ دنیا کی نگاہوں میں آیا ہے, جو کہ آنا بھی چاہیے تھا. جہاں تک بھارت کی بات ہے, ابھی میں دیکھ رہی تھی تو چیدہ جو اس کے پوائنٹس ہیں ان کو اگر ہم شیئر کریں تو آپ سب کو ہی پتا ہے کہ ہردیپ سنگھ نجر کو جو ہے مرڈر کیا گیا ہے, اور جسٹن ٹروڈو صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی ہے, انڈیا پہ ایلیگیشنز لگائی ہیں, اور جسمیت سنگھ جو کہ وہاں پہ ڈیموکریٹس کے پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے اس کے اوپر میک شور کیا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے گا وہ جو پرپیٹریٹرز ہیں ان کو کٹہرے میں لائیں گے, کھڑا کریں گے. آسٹریلین فارن منسٹر نے اس کے بارے میں بولا, انہوں نے کہا کہ کنسرنز جو ہیں ان کو سیریسلی دیکھا جا رہا ہے. کینیڈین فارن منسٹر نے اس کے بارے میں اسٹیٹمنٹ دی. ڈپلومیٹس دونوں ممالک سے ایکسپیل ہو گئے. لیکن یہاں پر جو بھارتی ہپوکریسی ہے, جو ان کی منافقانہ روش ہے, وہ دیکھنے میں نظر آتی ہے. نہ صرف یہ کہ وہاں پر ایک سکھ لیڈر کو مار دیا گیا, پھر اس کے اوپر جسٹیفیکیشن دینے کے بجائے اس کے اوپر تھریٹننگ موڈ میں ہم دیکھ رہے ہیں. کیونکہ آج کل دیکھیے ہر چیز سوشل میڈیا پہ ہوتی ہے, تو جو چیزیں سم ہاؤ کبھی گورنمنٹ خود سے نہیں کہتی, وہ ان کے وار ویٹرنز, پرانے جو فوج کے افسران ہیں, وہ باقاعدہ دھمکیاں دے رہے ہیں. جیسے ان کے ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں, انہوں نے باقاعدہ جسٹن ٹروڈو صاحب کا نام لے کے انہیں دھمکی دی, اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اس طرح کی بات کی. اگر ہم آنے والے دنوں کی بات کریں تو جس طرح ابھی آپ کے ساتھ بات کر رہے تھے آپ کے پینلسٹ, تو وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے کہ پاکستان کی اگر بات کریں تو اکنامکلی کیونکہ وہ اسٹیبلٹی نہیں ہے, پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, تو بہت دفعہ بہت سی چیزیں اگنور ہو جاتی ہیں. کینیڈا کی اگر ہم بات کریں تو وہ 5 آئیز کا حصہ بھی ہے, جو کہ انٹیلیجنس نیکسس ہے 5 بڑے ممالک, آسٹریلیا, کینیڈا, نیوزی لینڈ اور یونائٹڈ کنگڈم اینڈ یونائٹڈ اسٹیٹس, اور ساتھ ہی ساتھ بات کریں تو نیٹو ایلائی بھی ہے. تو اگر بھارت کے لیے یہ چیز بالکل ناممکنات میں سے ہے, اور کوڈ کی اگر بات کریں تو آسٹریلیا کوڈ میں ہے, اور آسٹریلیا کے فارن منسٹر نے آلریڈی ایک اسٹیٹمنٹ دے دی ہے. تو یہ خاصی ایک کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے. یہاں پر مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کے لیے یہ اہم ہے کہ اس موقع کا فائدہ اٹھایا جائے, اس ایشو کو بھرپور طور پہ اجاگر کیا جائے, اور اس بات پہ بحث کی جائے کہ صرف یہ ایک کلنگ نہیں ہے جو بھارت نے کی ہے. ہم ملٹیپل کیسز دیکھ سکتے ہیں, ملٹیپل کیسز ہم نے دیکھے ہیں ریسنٹ پاس میں. یہاں پر بھی کچھ سکھ لیڈران ہیں جن کے مرڈرز ہوئے ہیں, اور اس کے علاوہ وہ چیز اس بات کو آؤٹ لاؤڈ کہتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے. اکھنڈ بھارت کی جو ان کی آئیڈیالوجی ہے, جو ہندوتوا کی سپریمسسٹ آئیڈیالوجی ہے, اس حوالے سے دیکھا جائے تو انہیں لگتا ہے کہ ان کے علاوہ ہر شخص کو ایلیمینیٹ کر دینا ان کا حق بنتا ہے. اور اگر ہم سکھ فریڈم فائٹرز کی بات کریں, اگر ہم خالصتان موومنٹ کی بات کریں, تو وہ کانسٹنٹلی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو ہے ہی نہیں, وہ تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. حالانکہ 1984 میں جو زخم آپ نے سکھوں کے دل پہ لگایا تھا, جو ان کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کی بے حرمتی کی تھی, جس طرح سے آپ نے ان کو مرڈر کیا تھا, تو یہ کوئی وجہ نہیں بنتی کہ وہ اپنے دلوں سے اس چیز کو نکال دیں گے یا نکال پھینکیں گے. اور کیونکہ آپ نے سوشل میڈیا کا ذکر کیا, تو وہاں پر بہت سے فارمر انڈین آرمی کے جو ویٹرنز ہیں, جو سکھ ہیں, اگر ان کو دیکھا جائے تو ان کا موقف بھی یہی ہے کہ جس طرح کی سپریشن اس وقت مائنورٹیز کو عمومی طور پہ, اور سکھوں کو, کیونکہ وہ سکھوں کی بات کرتے ہیں, خصوصی طور پہ ہے, تو اس کے جو فیوچر میں اس کا کچھ اچھا نظر نہیں آ رہا رزلٹ. اور اپنی بات کو یہاں پہ کنکلوڈ کروں گی کہ منموہن سنگھ نے 1999 میں BBC کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ اگر بھارت اسی روش پہ چلتا رہے گا تو میں بھی بھارت اگلا سوویت یونین ہوگا. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نہ صرف بھارت کے اندر مائنورٹیز کی پرسیکیوشن جاری ہے, بلکہ بھارت کے باہر بھی, جس کو وہ سمجھ
سمجھتے ہیں, جس طرح غنڈہ گردی ہوتی ہے کہ جہاں پہ ہمارا دل چاہے گا ہم جو مرضی کریں گے. اسی طرح آج ایک ویڈیو دیکھنے کا اتفاق ہوا جو انڈین لیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر کے پولیس کے ایک ویٹرن کی ہے, اور انہوں نے باقاعدہ طور پہ یہ کہا کہ جی ہم لوگ جہاں پر جائیں گے اور ہم لوگ وہاں پر جا کر اپنی ایگزیکیوشنز کریں گے, کیونکہ وہ تو ہیں ہی ٹیررسٹ. مطلب آپ جس کو ٹیررسٹ سمجھتے ہیں, آپ دنیا میں جا کے اس کو کہیں پہ بھی مرڈر کریں گے اور دوسرے ممالک کی سوورینٹی کو چیلنج کریں گے, تو نیچرلی اٹس ناٹ گونا گو گڈ ان اے لانگ وے. پاکستان کو بہرحال اس موقع پر اس کا بہترین فائدہ اٹھانا چاہیے اور اس مسئلے کو اجاگر کرنا چاہیے, اور ساتھ ہی ساتھ کشمیریوں کی فریڈم اسٹرگل کو بھی اجاگر کرنا چاہیے. بہت شکریہ سعدیہ, بہت بہت شکریہ آپ کا. جیسے سعدیہ نے کہا کہ ایک بھونڈے طریقے سے انڈیا نے رسپونڈ کیا, بلکہ انڈیا نے تو کینیڈا کو ٹیررسٹ اسٹیٹ کہہ دیا کہ ٹیررزم جو ہے وہاں سے پھیلایا جا رہا ہے اور وہ ساتھ دے رہے ہیں. دیکھیں آپ نے ایک چیز وہاں پر جا کے کر دی تو وہ تو انہوں نے آپ کو بالکل جو ہے اکھاڑ کے رکھ دیا, آپ کا سارا معاملات انہوں نے دکھا دیا, آپ کی جو انٹیلیجنس فیلئر ہے, یہ جو آپ کی ایجنسی کی جو کارکردگی ہے وہ بھی آپ کو بتا دی کہ وہ کتنے برے طریقے سے بے نقاب ہوگی. اس میں دنیا کے اندر جو آپ کی جگہ صحیح ہو رہی ہے وہ اپنی جگہ. میں یہاں پر یہ ایکسپیکٹ کروں گا ہمارے جو پرائم منسٹر جس کا بھی ہم لوگ ذکر کر رہے تھے کہ وہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہیں, ساری چیزیں ساری بات ہے, فارن منسٹر فارن سیکرٹری ان کو ترتیب دے کے دیتے ہیں کہ انہوں نے کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا. لیکن یو این اسمبلی کے اجلاس کے اندر پرسوں اگر وہ اس معاملے کو لنک کر دیں پاکستان کے اندر ہونے والے واقعات کے ساتھ تو بہت اچھا ہو جائے گا کہ یہ وہ رائٹ ٹائم ہے جس کے اندر ہمیں بھارت کو بے نقاب کرنا ہے دنیا کے سامنے. ویسے تو ہو رہا ہے, لیکن جو ہمارے ساتھ پچھلے 75 سالوں سے ہو رہا تھا اور ہم لوگ بار بار چیخ کے بتا رہے تھے کہ ایسا ہے, بھارت کی ایجنسیاں انوالو ہیں یہاں پر, تو اس کو شاید وہ ماننے کو تیار نہیں تھا. اب شاید وہ کیس زیادہ بہتر طریقے سے پیش ہو سکتا ہے. جی جی بالکل بالکل, یہی اسی لیے شاید جو اب اسپیچ ہے پرائم منسٹر صاحب کی یو این کے اوپر, اس پر سب کی نگاہیں لگی ہوئی ہے کہ وہ کیا بات کرتے ہیں, اور ہمیں یقین ہے کہ وہ اس کیس کو بہت اچھی طرح سے پریزنٹ کریں گے, کیونکہ پاکستان کے ساتھ یہ کسی ایک شخص کے مرڈر کا معاملہ نہیں ہے. پاکستان کے اندر ہزاروں جانیں گئی ہیں اور ہر حملے کے اندر ہمیں پتہ ہے کہ کون ملوث ہے, کون اس کے پیچھے تھا, کہاں سے وہ بات چلی تھی, کہاں پہ وہ پلاننگ ہو رہی تھی, اور وہ اس کو ایکسیپٹ کر چکے ہیں سب کے سامنے. تو امید ہے کہ دنیا بھی اس کی طرف نظر دوڑائے گی, اور ہم آپ سے ملیں گے کل ایک نئے پروگرام کے ساتھ, نئے تجزیوں کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. ماہرہ عمران کو اور کیسر خان تنولی صاحب کو بہت شکریہ. خدا حافظ.